السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آج ہمارا چوتھا درس ہے، آن لائن کورس اسلام کا خاندانی نظام، فیملی سسٹم ان اسلام۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ازدواجی زندگی کے آداب۔ نکاح ہو گیا، 3 پارٹ ہم نے نکاح کا بیان کیا، اس میں ساری تفصیلات ہو گئی۔ اب نکاح ہو گیا، یعنی ایک مرد ایک عورت کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اب ازدواجی زندگی کا مسئلہ آتا ہے، تو اس میں کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ جہاں حقوق کی پامالی ہوگی وہاں اختلافات شروع ہوں گے۔ بہترین زندگی گزارنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حقوق ادا کرتے ہیں، اس لیے آپ حقوق ادا کرنے والے بنو، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیجیے اور غلطیوں کو نظر انداز کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کر کے آپ چلیں گے تو پھر آپ کی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے مینیج کرنا۔ ابھی آپ کے گھر کے لوگ ہیں، سسرالی خاندان بنے گا، سسرالی رشتہ دار بڑھیں گے، اس کے بعد آپ کی ایک نیا رشتہ شروع ہوا ہے بیوی کا، یا بیوی ہے تو شوہر کا ایک رشتہ شروع ہوا ہے، تو اب اس کو مینیج کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ الگ الگ قسم کے لوگ ملیں گے، الگ الگ خیالات کے لوگ ملیں گے۔ اگر آپ بہت جلدی غصے میں آ جائیں گے، اگر آپ بہت جلدی ایکشن لینے لگیں گے، ہر ایک چیز میں دخل دینے لگیں گے، تو یہ جو ہے مسائل اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے آداب ہمیں سیکھنا چاہیے اور ازدواجی زندگی کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ازدواجی زندگی کیسے اچھی بنے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد عورت دونوں کو کچھ رہنمائی کی ہے، ہدایتیں دی ہیں۔ ان ہدایات پر آپ چلیے۔ سب سے بڑی رہنمائی قرآن ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ کو سب کچھ ملے گا۔ کس طریقے سے میاں بیوی کو رہنا چاہیے، قرآن اور احادیث کے اندر سب کچھ آپ کو ملے گا۔ پہلی بات جو مجھے کہنا ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہنا ہے کہ ایک عورت اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن سب کو چھوڑ کر کے ایک اجنبی گھر کے اندر آئی ہے، اجنبی رشتہ دار اس کے بنے ہیں۔ اب اس عورت کو نئے گھر کے اندر پیار محبت ملنی چاہیے اور ایسا اس کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ ساس سسر کو چاہیے کہ وہ بیٹی کی جیسا برتاؤ کرے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے یا ظالمانہ رویہ اختیار کیا جائے کہ اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جائے ساس سسر کو لے کر کے، یا اسی طریقے سے جو ہے اپنے شوہر کو لے کر کے۔ پھر اس کے بعد لڑکی الٹا سیدھا مطالبہ کرے جس کو شوہر پورا نہ کر سکے، پھر معاملہ بہت آگے بڑھ جائے۔ ایک عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے صرف ایمان کی وجہ سے اور نکاح میں یہ کہنے کی وجہ سے کہ میں نے قبول کیا، اس قبول کیے جانے کی وجہ سے، اپنے شوہر کو قبول کیے جانے کی وجہ سے وہ ایک نئے گھر میں آئی ہے۔ اب اس گھر کے اندر اس کا صحیح سے خیال رکھنا چاہیے۔ ساس سسر کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا لڑکا کل تک اکیلا تھا، لیکن اب جو ہے اس کی بیوی بھی ہو گئی ہے، اب حقوق بٹ جائیں گے۔ اب لڑکے کے ماں باپ یہ سوچیں کہ لڑکا ہمارا شادی کے پہلے بڑا خیال رکھتا تھا، اب جو ہے شادی کے بعد خیال نہیں رکھتا۔ اگر بالکل خیال نہیں رکھ رہا ہے اور بدسلوکی کر رہا ہے تو یہ شکایت کی بات ہے، لیکن آپ یہ سوچیے کہ جیسا شادی کے پہلے مجھے وقت دیتا تھا، جیسا شادی کے پہلے میرے ساتھ رہتا تھا اور جو برتاؤ میرا شادی کے پہلے کرتا تھا بالکل بے عین ہی ویسا برتاؤ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں کیونکہ اب ایک نیا رشتہ جڑ گیا ہے، اب وہاں بٹ گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بھی وقت دینا ہے، اپنی بیوی کے بھی خیالات کو سمجھنا ہے، اس کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے اگر بیٹے سے کوئی کوتاہی ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو آپ اس کو ایشو مت بنائیے، لڑائی جھگڑے کی ایک جڑ مت بنائیے، اس کی وجہ نہ بنائیے کہ اس بیس پر لڑائی جھگڑا کرے۔ اپنے بیٹے کی بھی وجہ کو سمجھیے اور سمجھ کر کے اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو یہ بتایا کہ وعاشرهن بمعروف، کہ ان لوگوں کے ساتھ یعنی لڑکیوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، بہترین انداز میں رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی بات ناپسند لگے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز جو ہے ناپسند لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر تمہارے لیے بے شمار خیر رکھ دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی اخلاق سے اس کو پسند نہ کرو، لیکن دوسرے اخلاق سے تم اسے بہت پسند کرو۔ کوئی معاملے میں ہو سکتا ہے بیوی جو ہے وہ نافرمان ہو جائے، یا یہ مان لیجئے کہ وہ اچھا اخلاق
نہیں پیش کی، لیکن دوسرے مسئلے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بہترین مثال پیش کر دے. تو جو اچھی چیز وہ پیش کر رہی ہے اس کو دیکھو، چھوٹی موٹی چیزوں کو ایشو مت بناؤ. ہاں بہت بڑے بڑے مسائل اگر ہو جائیں، نافرمانی ایک انتہا کو پار کر جائے اور ایسی سی چیزیں آ جائیں جو نہیں ہونا چاہیے شادی شدہ زندگی میں، تو اس کا اسٹیپ ہے، ہم اس کا ذکر آگے کریں گے کہ اگر اختلافات ہو رہے ہیں تو اس کا حل کیسے نکالنا چاہیے. تو اب شوہر کو اس کا خیال کرنا چاہیے. شوہر کے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے؟ بیوی کے کپڑے کی ذمہ داری، بیوی کے کھانے پینے کی ذمہ داری، اور اس کو عزت کے ساتھ رکھنے کی ذمہ داری، گھر دینے کی ذمہ داری. یہ اتنی ذمہ داری شوہر کی ہے. یہ اتنی ذمہ داری اگر شوہر پوری نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ وہ اس کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے. یہ اتنی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، پورا مکمل کرنا ہی چاہیے. اور بیوی کو چاہیے کہ اگر کچھ چھوٹا موٹا مسئلہ آ جائے، کوئی اونچا نیچا ہو جائے، کسی دن 100 روپیہ لایا، کسی دن 500 روپیہ لایا، تو اب کسی دن وہ 100 روپیہ لایا ہے تو اس پر جو ہے اعتراض نہ کرے، اس پر بولے نہ اسے، اور اس کا ساتھ دے، مل جل کر زندگی گزارے. کہیں اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو جائے جہاں اس کی کمائی میں کچھ کمی ہو جائے، یا اسی طریقے سے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ اس کو کھڑا کرو. ایک عورت شوہر کی زندگی برباد بھی کرتی ہے اور ایک عورت شوہر کی زندگی آباد بھی کرتی ہے. دونوں کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر نیک عورت مل جائے، نیک عورت رہتی ہے، تو یہ سمجھ جائیے کہ دونوں پہیا مل گیا ایک گاڑی کو، اور گاڑی چلتی رہے گی اچھے سے. لیکن اگر صحیح عورت نہیں ملی، اس کو جب اچھا مل رہا ہے تو خوش ہے، جب تھوڑا سا کمی ہو گئی نعمتوں میں، اللہ رب العالمین نے تھوڑا کمی کر دی، اب عورت کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ذرا بتائیے یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ اس کے ساتھ رہو، سکھ دکھ میں ساتھ دو. پریشانی ہے تو بھی ساتھ رہو، اچھائی ہے تو بھی ساتھ رہو. ورنہ جب تم اچھائی میں ساتھ رہو گی اور پریشانی میں ساتھ نہیں رہو گی، تکلیف میں اس کا ساتھ نہیں دو گے، تو کس بات کی تم بیوی ہو؟ کس بات کا رشتہ ہے مرتے دم تک؟ آپ کا حال تو یہ ہے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، آپ کا حال تو یہ ہے کہ وہ یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے اس کو اتنا ٹینشن دے دیا، اتنا ٹینشن دے دیا، اتنی تکلیف دے دی کہ وہ بیچارہ ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہا ہے. آپ تو کھا کر کے آرام سے پڑی ہو گھر کے اندر. آپ سوچو، وہ آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے، اپنے بچے کے لیے دن بھر دھوپ میں جا کر کے کماتا ہے، صبح نکلتا ہے 9 بجے، 10 بجے، 8 بجے، جو بھی وقت ہے، اور رات میں واپس آتا ہے. دن بھر وہ ادھر ادھر گالیاں سنتا ہے، کبھی کسی کا تانا سنتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک ہو جاتا ہے کسی آدمی کے ساتھ. پیسہ وہ کماتا ہے، پسینے کو بہاتا ہے، اور کتنی مشکل کے ساتھ پیسہ جمع کر کے وہ تمہارے لیے لاتا ہے. اور جب گھر آتا ہے تو تمہارا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسی سی بات کہتی ہو کہ ایک گلاس پانی پوچھنا چاہیے، اس کو پانی لا کر کے دینا چاہیے، کچھ کھانے پینے کے لیے رکھنا چاہیے، تو تم اس کے ساتھ سلوک کیا کرتی ہو؟ تمہارا اس کے ساتھ سلوک یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً واپس بھاگ جائے وہاں سے. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں شوہر دیکھنا تک نہیں چاہتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ارشاد کیا فرمایا کہ جنتی عورت تو وہ ہے، نیک عورت تو وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے. جیسے ہی شوہر اس کے طرف نظر اٹھائے اس کا دل خوش ہو جائے، ایسی عورت ہونا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر عورتیں ایسی ہو گئی ہیں آج کے وقت میں کہ جیسے ہی شوہر گھر کے اندر گھستا ہے، داخل ہوتے ہی ایسا بیہیویئر سامنے سے آتا ہے، ایسا برا اخلاق سامنے سے آتا ہے کہ بیچارہ وہ سوچتا ہے میں کیوں گھر میں آیا، رات بھی کہیں باہر ہی گزار لینا چاہیے. آپ ایسی زندگی گزارو گے تو کس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے؟ آپ ذرا سوچئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو بتایا کہ تم عورت کی یہ حق ادا کرو، وہیں عورتوں کو بھی کہا کہ تم مردوں کے ساتھ یہ کرو. اور اگر مرد کے ساتھ تم اچھا سلوک نہیں کرو گے تو مرد تمہیں الگ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تمہیں طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ تم کرتے رہو، جیسے چاہے ویسے زندگی گزارو، اور اس کے بعد جو ہے وہ طلاق بھی نہ دے، وہ تمہیں الگ بھی نہ کرے. یہ نہیں ہے. اس لیے آپ ان کے حق کو ادا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یا معاشر النساء تصدقن واکثرن الاستغفار، اے عورتوں کی جماعت زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، مال نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بہت زیادہ اللہ کے ہاں توبہ کرو، استغفار کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے تم لوگوں کو بہت زیادہ جہنم میں پایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے ایک عورت بالکل جو ہے عجیب اس کی حالت ہو گئی، عجیب اس کی حالت ہو گئی. وہ کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا ہے، کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے
کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم لوگ بہت زیادہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو اور اسی طریقے سے بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو. تم لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو، لعنت دیتی ہو، بد دعائیں کرتی ہو، گالیاں دیتی ہو، الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتی ہو، اور زندگی بھر وہ تمہارے ساتھ کرتا رہتا ہے. لیکن اگر کچھ بھی کمی کر دے تو تمہارے منہ سے فوراً نکلتا ہے کہ تم نے میرے لیے زندگی بھر کیا کیا ہے، میں تو تمہارے یہاں آ کر کے پھنس گئی، تم سے اچھا تو فلاں، تم سے اچھا تو فلاں. ہوتا ہے نا، گھر کی عورتیں کمپیئر کر کے کیسے بتاتی ہیں، عورت جو ہے اپنے شوہر کو کیسے ذلیل کرتی ہیں کمپیئر کر کے، ارے تم سے کہیں اچھا تو وہ تھا، تمہارے پاس آ کر کے میں پھنس گئی. یہ الفاظ ہوتے ہیں تمہارے، زندگی بھر تم کھاتی رہتی ہو، صبح دوپہر شام اچھے سے اچھا کھا رہی ہو، پی رہی ہو، کبھی تمہاری زبان سے کچھ نہیں نکلتا، شکر تو کرتی نہیں. اور اگر وہ ذرہ سا کچھ کمی کر دے یا کچھ وجہ ہو جائے، اس کے بعد جو ہے تمہاری زبان سے نکلتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زندگی بھر کیا کیا، کچھ نہیں کیا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ان 3 لوگوں میں ایک کا ذکر کیا کہ وامرأۃ باتت وزوجها ساقط، کہ وہ عورت جو رات گزار دے، پوری رات سو جائے، لیکن شوہر اس کا جو ہے اس کے اوپر غضبناک ہے اس کے اوپر غصہ ہے. اسی طریقے سے بہت بڑا حق جو ہے وہ یہ جو آپ کو دینا ہے اپنے شوہر کو، وہ ہے صحبت، جمع. دیکھیے اس دنیا کے اندر کسی مرد کو یہ نہیں پڑی ہے کہ وہ کسی عورت کی خرچے کا ذمہ دار بن جائے، اپنے گھر میں رکھے، اور جب اس کو ضرورت پڑے جمع کرنے کی تو آپ جمع کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. یہ مرد کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے اور عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس خواہش کو پورا کرے، کیونکہ وہ کہیں نہیں جا سکتا. ہمارا اسلام زنا کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ نہیں کہ تمہارے یہاں چلو ٹھیک ہے تمہارا من نہیں، جاتے ہیں کہیں اور جا کر کے ہم اپنی اپنے جو ہے تو خواہش کو پوری کر لیتے ہیں. یہ اسلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور اس کے بعد وہ نہ آئے اور وہ غضبناک ہو گیا اس بات پر، یعنی شوہر غضبناک ہو گیا کہ دیکھو میں بلایا نہیں ہے، کبھی بلایا نہیں آئی تو شوہر بھی جو ہے ناراض نہیں ہوتا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن اگر شوہر ناراض ہو گیا، رات بھر اس کے اوپر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، نساؤکم من اہل الجنہ الودود الولود، کہ جنتی عورتیں کون سی ہیں؟ وہ عورتیں ہیں جنتی جو زیادہ محبت کریں اپنے شوہر سے اور بچہ پیدا کریں، اس میں شرم حیا محسوس نہ کریں. اور اسی طریقے سے اگر کبھی ان کا شوہر ناراض ہو جائے تو وہ جائے اور جا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کہے کہ جب تک تم راضی نہیں ہوگے تب تک جو ہے میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، میں بھی خوش نہیں رہوں گی. یعنی اس کو راضی کرے، اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کو راضی کرے. تو یہ جنتی عورتیں ہیں. یہ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 287 یعنی 287 میں اس کا ذکر ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عورتوں کے اوپر بہت بڑے بڑے حقوق نہیں رکھے گئے ہیں. عورت کا یہ کام نہیں کہ وہ کپڑا جا کر کے بنوائے، پیسہ خرچہ کرے، مال خرچہ کرے، تنخواہ اکٹھا کرے، یہ سب کام عورتوں کا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت اگر اپنے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، ایما امرأۃ صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، جو فرض روزے ہیں وہ روزے رکھے، اور وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. یہ 3 کام صرف کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. قیل لها، اس سے کہا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی، تم جنت کے جس دروازے سے جانا چاہو جنت میں چلی جاؤ. بس اتنا کرنا ہے. 3 کام، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو اور شوہر کی فرما برداری کر لو. شوہر کو ناراض مت کرو، شوہر کی ناشکری مت کرو، اور اس کے خلاف کوئی مہم نہ چلاؤ. کبھی کبھی بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں شوہر سے ناراض ہیں، پورے میں جا کر کے اپنے شوہر کی برائی کرتی ہیں، اپنے میکے میں برائی کرتی ہیں، ارے میرا آدمی ایسا، میرا آدمی ویسا. اور گھر برباد ہونے کی یہی سب جڑیں ہیں کہ آپ اپنے شوہر کی برائی کرو گے. کوئی برداشت کر سکتا ہے شوہر؟ کوئی شوہر یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. آپ کو جو ضرورت اپنے شوہر سے مانگو.
آپ کا شوہر زندہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کسی سے کوئی سامان مت مانگو. یہ شوہر کی غیرت کو دعوت دے دیتا ہے. اور شوہر اس چیز کو قبول نہیں کرتا، ہرگز قبول نہیں کرتا کہ میرے زندہ رہتے ہوئے میری اجازت کے بغیر میری بیوی کسی اور سے کوئی سامان مانگے. حتیٰ کہ موبائل کا ریچارج تک ہو آج کے زمانے کی اگر میں بات کروں، کسی سے نہیں کہو. اگر آپ کہو گے، کسی سے مطالبہ کرو گے، شوہر کی غیرت جو ہے جاگ جاتی ہے، وہ یہ سب چیز معاف نہیں کر سکتا. آج حال کیا ہے، ذرا سا کچھ ہوا فون لگ گیا میکے میں، ساس کو بول رہے ہیں، یعنی مرد کی ساس، یعنی لڑکی اپنی ماں کو بول رہی ہے، باپ کو بول رہی ہے، بھائی بہن کو بول رہی ہے، کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. وقتی طور پہ تمہیں لگے گا کہ سب ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں جیسے لاوارث ہوتے ہیں لوگ، ویسا کر کے چھوڑ دیں گے اور تم کہیں کی نہیں رہو گی. اس لیے اپنے رب کے احکامات کو پہچانیے، نہیں پہچانو گے تو تمہارے ہی نقصان ہے. شوہر کا کیا ہے، شوہر طلاق کہیں اور جا کے شادی کرے گا، تم اپنے بارے میں سوچو. شوہر کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ پولیس رپورٹ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، اس طرح کا کام کرتے ہو، جائے گا حالات کو دیکھتے ہوئے، مہینہ 2 مہینہ جیل میں رہے گا، آ جائے گا باہر. کوئی بہت بڑا کرائم تھوڑی نہیں ہے. اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا وہ سوچو، اپنے بارے میں سوچو. اس لیے ازدواجی زندگی کو اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کیجیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق، کوئی بھی عورت اگر اپنے مرد سے بلا وجہ طلاق مانگتی ہے کہ اے تو مجھے طلاق دے، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، من غیر بأس، بغیر کسی وجہ سے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی خوشبو تک حرام ہے. آج عورتیں بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتی ہیں بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم مجھے طلاق دے دو، واٹس ایپ پہ لکھ کر کے. ابھی مرد طلاق دے دینا تو دیکھو پورا خاندان میں بھوکمپ آ جائے گا. اور عورت دن رات بولتی رہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا کہ اگر بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگ رہی ہے کوئی عورت اپنے شوہر سے تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یہ اتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا خیال کریے، اپنے گھر کو بنا کر کے رکھیے، اپنے گھر کو اچھا کر کے رکھیے. یہ سوچ لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے، یقین جان لیجئے، جب شادی آپ کی ہو گئی، اب شادی ہونے کے بعد آپ کا سب کچھ آپ کا شوہر ہے. اس سے بڑا عہدہ کسی کا نہیں ہے. کل تک تھا جس کا تھا، کل تک باپ بھی تھا، کل تک ماں بھی تھی، بھائی بہن بھی تھے، سب تھے. شادی ہو گئی، آپ نے کہا، آپ نے قبول کر لیا، نکاح قبول ہو گیا، اب اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا عہدے دار اگر کوئی ہے تو وہ شوہر ہے. بس سب کی بات کاٹی جائے گی، نہیں کاٹی جائے گی تو شوہر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، اللہ اس رسول کی بات سب سے پہلے مانا. ہاں شوہر اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کہے تو وہ بات مت مانو، باقی اس کے علاوہ ہر بات ماننا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آج کل کی عورتیں اپنے بھائی بہنوں کو فون کرتی ہیں، بھائی بہنوں سے بات کرتی ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سب کچھ ہے. یہ نادانیاں ہیں لڑکیوں کی. یہ زندگی جس کو برباد کرنا ہوتا ہے نا تو اس کا یہ اسٹیپ ہے، اس اسٹیپ سے گزرتا ہے راستہ زندگی برباد ہونے والی لڑکیوں کا. تو ازدواجی زندگی کے آداب ہیں. شوہر پورے حقوق ادا کرے لڑکیوں کے، یعنی اپنی بیوی کے، اور اسی طریقے سے جو ہے بیوی حقوق ادا کرے مرد کے. انشاءاللہ زندگی بہترین زندگی بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام لوگوں میں جو لوگ بھی شادی شدہ ہیں اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو خوشگوار زندگی بنائے، اور جو شادی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی کو بھی آنے والے وقت میں خوشگوار بنائے، شادی کے بعد کی زندگی بہترین زندگی بنائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.